گاڈ. آج کی شام کے لیے میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، اور میرا دل آپ سبوں کے لیے جتنے یہاں پر موجود ہیں خوش ہے، شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں. تو آج ہم، چونکہ ہمارا ٹائٹل ہے یوتھ اینڈ لیڈرشپ کانفرنس، تو یوتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہماری جو ڈیزائر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو اور اپنی لیڈرشپ کو، اپنے قائد کو، اپنے رہنماؤں کو ایک بار پھر سے کریج دیں، ان کو پھر سے حوصلہ دیں، اور خدا کے کلام کے مطابق ان کو ان کی سمت دے پائیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھ کر، جان کر اس ملک کے طول و عرض میں نکل سکیں. یقین کیجئے فصل تو پک چکی، مزدور تھوڑے ہیں. وقت بہت نزدیک ہے اور ہم جلد آسمان پر، بادلوں پر اس کو آتے ہوئے دیکھنے کو ہیں. ہمیں فوراً جلد کام کرنا ہے. سو آج جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں، پلیز بڑے دھیان سے میری باتوں کو سنیے گا. جتنے لیڈرز ہیں، اور اگر ابھی تک آپ ان دونوں حصوں کے اندر، حصص کے اندر فال نہیں کرتے، آپ لیڈر بھی نہیں ہیں، آپ نوجوان بھی نہیں رہے، پھر بھی آج کا کلام آپ کے لیے ہے. کیونکہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے، اور یہ گواہی شیئر کرنا ہی دراصل منادی ہے، بشارت ہے. اور ہم میں سے ہر ایک اس ذمہ داری کو اپنے اوپر رکھتا ہے. آپ کے تمام چہروں کے لیے میں شکر گزار، خوش ہوں دیکھ کے. بہت سو کو میں نے کافی عرصہ کے بعد دیکھا ہے آج، اور باقیوں کو ریگولر دیکھ رہے ہیں. سو تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے انویٹیشن کو قبول کیا اور یہاں پر موجود ہیں. آج جو میں آپ سے شیئر کرنے کو ہوں وہ ہے معمولی انسان لیکن غیر معمولی بلاہٹ. کیا بات کریں گے ہم؟ اوے اچھا، اتنے ڈھنڈے؟ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، آپ کو شامل ہونا پڑے گا. ہاں جی، مجھے آواز آنی چاہیے. معمولی انسان، غیر معمولی بلاہٹ. کیا کوئی جوان آکاش کی طرح زور سے بلند آواز سے بول سکتا ہے؟ کیونکہ باقی تھکے ہوئے شاید ہوش کر جائیں. ہاں جی، کیا اس سائڈ سے میں پیچھے سے آواز سن سکتا ہوں؟ ایکٹیو نہیں ہو ابھی بھی آپ لوگ، تو کلام کیسے مزہ نہیں آئے گا. آپ کو حاضر ہونا پڑے گا. کون کون یہاں پر صرف چاول کھانے کے لیے آیا؟ ہاتھ دکھائیے. کوئی بھی نہیں ہے؟ شہزاد بھائی چاول روک لیں ان سے. تو کلام سننے آئے، سیکھنے آئے، تربیت لینے آئے، تو پھر آپ کو شامل ہونا ہے. آمین. تو میں خالی کرسیوں کو کلام نہیں سنا رہا یا کیمرے سے مخاطب نہیں ہوں، میں زندہ انسانوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ہاللیلویا. تو آرڈینری پرسن بٹ ایکسٹرا آرڈینری کالنگ. اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک پرسنالٹی کو لے کر، اور آپ بہت زبردست طریقے سے اس شخص کو جانتے ہیں جس کا نام قضات کی کتاب 6 باب میں آپ کو جدعون ملے گا. جدعون کا سنا ہوا آپ نے؟ ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ والے کو دیکھیں اور اس کے چہرے کے اوپر دیکھیے اسمائل موجود ہے. ہاں اسمائل ہے؟ چلیں شاباش، گڈ. اور تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ کو آپ کو اپنے ہمسائے سے کوئی وائب نہ آئے، آپ کو لگے کہ وہ سو گیا، تو اس کو دیکھ لیا کریں. ٹھیک ہے؟ شاید آپ کو دیکھنے سے وہ ہنس پڑے یا وہ تھوڑا ایکٹیو رہے. اچھا، جدعون کا نام سنا ہے سب نے؟ اوکے.
یربال کا نام سنا ہے آپ نے؟ کتنے ہیں جنہوں نے بائبل میں قضات کی کتاب میں یربال کا نام سنا ہے؟ گڈ. کون تھا یربال؟ یہ گگلی ہے، پکڑ لو تو آپ کی، نہیں تو آؤٹ. ہاں جی، یربال کون تھا؟ اگین جداؤن. ٹھیک ہے، تو آج ہم یہی سیکھیں گے، جداؤن سے یربال تک. یربال وہ ٹائٹل ہے جو اس کے باپ نے تب اسے دیا جب اس نے بال کے اسٹیچو کو اور یہ سیرت کو ڈھا دیا، اور جب لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس نے. جداؤن کا مطلب ہے کاٹنے والا. جو لکھ رہے ہیں وہ ضرور لکھ لیں. جداؤن کیا ہے؟ کاٹنے والا، توڑ دینے والا. لیکن یربال کا مطلب ہے بال جس سے خود لڑے، یا بال کے ساتھ. بال کا تو پتہ ہوگا آپ کو، بال ان دیوتاؤں میں سے بڑا دیوتا جس کی فلسطی پرستش کرتے تھے، اور بعد میں اسرائیلی بھی اس کی پیروی کرنا شروع ہو گئے. آئیے میرے ساتھ اس کو سیکھیں ہم جلدی سے. قضات 6 باب میرے ساتھ نکالیں. کچھ آیات میں آپ کے لیے جلدی سے پڑھنا چلتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو اس کے کانٹیکسٹ کا سمجھ آ جائے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. میرے پاس بہت محدود وقت ہے، اس لیے پلیز میرے ساتھ رہیے گا، مجھے رکنے نہ دیجیے گا تاکہ ہم جلدی جلدی ان چیزوں کو کور کر پائیں. 6 باب پہلی آیت کہتی ہے، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا. کتنے سال؟ بولے سارے کتنے؟ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آگے 7 کا یہ حصہ پھر یوز ہوگا، اس لیے چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. اچھا آگے. اور مدیانیوں کا ہاتھ اسرائیلیوں پر غالب ہوا، اور مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل نے اپنے لیے پہاڑوں میں کھو اور غار اور قلعے بنا لیے. کس نے یہ کام کیا؟ جی بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ پہاڑوں میں خود کے لیے کھو بنائی ہیں، غاریں بنائی ہیں، اور وہاں پر اپنے لیے قلعے بنا لیے. یہ ٹائم ویسٹ ہے. بعض اوقات ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے جو خدا چاہ رہا ہوتا ہے، ہم اپنی حکمت سے اپنی اسٹریٹجیز کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں اور غیر ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ غیر ضروری کام ہے جس کو انہوں نے یہاں پر کیا ہے. اور ایسا ہوا، تیسری آیت، ایسا ہوتا تھا، سچویشن کیا بنی ہوئی تھی کہ جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق، یہ 3 مختلف گروپس ہیں، مملکتیں ہیں، ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے. اور بنی اسرائیل کے لیے یاد رکھیں کیا لکھا، نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے، سب ختم کر دیتے تھے. اور ہر بار یہی ہو رہا تھا. آگے، کیونکہ وہ اپنے چوپایوں اور ڈیروں کو ساتھ لے کر آتے، کلے نہیں آندے، جو کچھ ان کا تھا اس کو لے کر آتے تھے تاکہ وہاں کی جو ساری فراوانی ہے، سرسبزی ہے، اس کو ختم کیا جائے، چٹ کیا جائے. آگے، اور ٹڈیوں کے دل کی مانند آتے، اور وہ اور ان کے اونٹ بے شمار ہوتے. اندازہ کیجئے کہ یہ مدیانی، عمالیکی اور اہل مشرق اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنے مال و متاع کے ساتھ اور اونٹوں کی ایک بڑی بہتات کے ساتھ ایک زمین کے اوپر آ رہے ہیں، تو پیچھے کیا چھوڑتے ہوں گے؟ ہاں جی، کچھ بھی نہیں. آگے، اسرائیلی مدیانی، اب سچویشن ہو گئی. اسرائیلی مدیانیوں کے سبب سے نہایت خستہ حال ہو گئے اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے. اور جب بنی اسرائیل مدیانیوں کے سبب سے
खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदावंद ने बनी इसराइल के पास एक नबी को भेजा। आगे निकल जाते हैं। 10वीं आयत कहती है, और मैंने तुमसे कहा था कि खुदावंद तुम्हारा खुदा मैं हूं, सो तुम उन अमूरियों के देवताओं से जिनके मुल्क में बसते हो मत डरना। क्या लफ्ज बोला हमने? क्लोजिंग वर्ड क्या था? मत। ऊंचा बोलिए सारे, क्या लफ्ज है? मत डरना। और ये खो और गारे और खले क्यों बना रहे थे? डर के सबब से। हेलो, सम टाइम हम भूल जाते हैं कि हम जिस खुदा की इबादत कर रहे हैं, बाज़ औक़ात मेरे ज़हन से ये निकल जाता है कि जो मेरे साथ खड़ा है या जो मेरी तरफ से जंग लड़ता है वो लश्करों का खुदा है और मुझे खौफ नहीं करना है। और जब मैं खौफ में मुब्तला होता हूं तो मैं अपनी स्ट्रेटजीज की तरफ बढ़ जाता हूं, लेकिन ईमान उस खौफ पर गालिब आने की तरफ रहनुमाई करता है और मेरी हिकमत अमली की बजाय मुझे खुदा पर फोकस होने के लिए कहता है। तो ये डर के मारे मुल्क में बसते हो मत, ये खुदा उनसे मत डरना, पर तुमने मेरी बात ना मानी। खुदा कह रहा है। आज अगर आप खौफजदा हैं कि जॉब जाने वाली है, अगर आप खौफजदा हैं कि मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है, आप खौफजदा हैं कि मेरा चर्च शायद फ्लॉप होने को है, कुछ भी खौफ आपके अंदर है, मैं आज आपको करेज देना चाहता हूं। तेरा खुदा तेरे साथ खड़ा है और वो 24 घंटे तेरे लिए काम कर रहा है और वो तुझे गालिब करेगा और तू फातेह होगा और तेरा खुदा तेरी जंग लड़ेगा। डरना नहीं है हमने। आगे क्या कहता है? 11वीं आयत, फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युआस अबी अजरी का था बैठा और उसका बेटा जदाऊन। गौर करें, जदाऊन क्या कर रहा था? आपको पता होगा ये बात। वैसे जदाऊन क्या कर रहा था? मैह के कोल्हू में गेहूं झाड़ रहा था। क्या कर रहा था? जरा मुझे अगर बुलंद आवाज से सारे बोलकर बता दें। मैह के कोल्हू में गेहूं झाड़ रहा था। गलत जगह पर गलत काम कर रहा है। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ए जबरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। मैं जब इसको पढ़ रहा था, अब यकीन करें मैंने कितनी दफा खुद के लिए बोला, मैंने अपने ऊपर हाथ रखा और मैंने कहा, ए जबरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। क्या मुझे यहां से कोई बेटी, कोई बहन, कोई नौजवान मिल सकता है जो बुलंद आवाज से खुद को कह पाए, ए जबरदस्त सुरमा, तेरा खुदावंद तेरे साथ है? क्या हम कह सकते हैं? आइए अपने आप को जरा सूरमा साइड सूरमावादी नहीं है, क्या कह सकते हैं कोई? ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। मैं खुश हूं 2-3 लोग खड़े होकर बोले हैं। क्या हम खड़े होकर ये लफ्ज बोल सकते हैं? दलेरी आ सकती है। आइए अपने आप को कहिए, तू एक आम औरत नहीं, तू खुदा की सूरमा है और खुदावंद तेरे साथ है। बोलिए आमीन। सब कहेंगे, ए जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। हालेलुया। ये दलेरी है। आमीन। अब भी अगर खौफ आया ना तो फिर दोबारा इसको दोहराइएगा, और तब तक दोहराइएगा जब तक आपका शीशा आपके सामने इस बात को मान ना ले कि आप अनीस कमजोर शख्स नहीं, आप खुदा के सूरमा हैं। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपके ऊपर खुदा का मसा मौजूद है वो बंधनों को तोड़ देने वाला मसा है। कोई बंद, कोई बंधन, कोई मूजी आपको अपनी गिरफ्त में रख नहीं सकता। सिर्फ हमें यरू की दीवारों के सामने खड़े होकर ललकारने की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें, इसको जरूर प्रैक्टिस में लाएं। ए जबरदस्त सूरमा,
खुदावंद तेरे साथ है। सो फरिश्ता उसको कह रहा है, बोल दे, और वो क्या कर रहा है? मैं जहां, एक्चुअली मैं इसको क्यों दोहरा रहा हूं, मैं के कोल्हू के अंदर ऑयल निकलेगा भाई, गेहूं यानी गंदम, अब तो मशीनें आ गई हैं ना, उसको झाड़ने के लिए हमें खेत के अंदर काम करना पड़ता है, लेकिन ये वहां से छुप कर पता ना चले, और जब ये अमलीकी और मदियानी और ये सारे हमला करें तो मेरी फसल बच जाए। लेकिन फरिश्ता आकर उसको क्या कहता है? उस छुपे हुए डरपोक शख्स को क्या कह रहा है? अब आज आप समझ रहे हैं मैं अपने घर में सबसे छोटा, आज आपकी सोच है कि मेरे को तो ज्यादा बोलिया भी नहीं जाता, आप ये सोच रही हैं मैं तो एक लड़की हूं, मैं कैसे खिदमत का काम कर सकती हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपके सज्जे खब्बे वाले जो कुछ भी कह रहे हैं भूल जाइए, आपके पेरेंट्स आपको जो भी कह रहे हैं भूल जाइए, इवन कि आप जो खुद के लिए सोच रहे हैं उसको जहन में ना लाइए, बल्कि अपने कान खोलें और अपने खुदा की आवाज को सुने, वो आपको क्या कह रहा है। और वो कह रहा है तू आम इंसान नहीं है, तो जबरदस्त सुरमा है। हम इसके साथ बढ़ेंगे, हम इस पर ईमान लाएंगे। सो मैं कोहलू खौफ की जगह है। तो मैंने आपको कहा 3 चीजें मैं बोलने जा रहा हूं, अगर आपके ज़हन में रह जाएं। हम होते कहीं और हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं। हेलो, हुन्ने किते और आ, काम कोई होर कर रहे हुन्ने आ, ते साडी जिंदगी दा बुलावा ते साडा मकसद कुछ होर हुंदा है। प्रॉब्लम है, और हम इसीलिए कंफ्यूज हैं। और जिस दिन आप अपने बुलावे की एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गए, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है और वो आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थियों के खत के अंदर 12वें बाब की 10वीं आयत में वो कहता है, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं, हाँ जी, उसी वक्त मैं जोरावर होता हूं। हालेलुया। वो कहता है जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं, हाँ जी, आवाज इधरों घट आंदी, इथों करके आंदी मैनू, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं, आमीन। कदी कदी अपने शीशे नू खलो के दसो मैं सब कुछ करने वाला बंदा, मैं आम नहीं हूं। तो मेरा टॉपिक क्या था? ऑर्डिनरी पीपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलिंग है। हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉलिंग आती कहां से है? ये काम हुआ कहां से है? ये बेसिकली सलीब की कुदरत है। हम अपने गुनाह के खौफ के पीछे छुपे हुए हैं। हमारा दुश्मन हमारे जहन को बंद करके बैठा हुआ है कि तू माजी च ओ भी गुनाह कीता सी ना, और तू ते ए भी कम करता रहा ना, तेरे से तो ये भी होता रहा है ना। लेकिन यकीन कीजिए सलीब की कुदरत ये है कि तेरे गुनाह मिट चुके हैं और वो दोबारा हिसाब में नहीं लाए जाएंगे। वो आपको बर्फ की माने धोकर साफ कर देता है। आमीन। आपकी पहचान आपके माजी के गुनाह, हाल की नाकामियां या आपका घराना नहीं है। मैंने बोला आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी शनाख्त, आपकी माजी, आपका हाल या आपका घराना नहीं है। आपकी पहचान यीशु मसीह का खून है, जिसने तुझे मुकद्दस, रास्तबाज और सूरमा डिक्लेयर कर दिया है। हालेलुया। तो आज से अपनी पहचान में आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा जी, आइए आगे चलते हैं। 14वीं आयत से इसको पढ़ना शुरू करता हूं। कहता है तब खुदावंद ने उस पर निगाह की। किस पर? और कहा तू अपने, हाँ जी, अगर बाइबल खोली हुई है तो आगे क्या लिखा? तू अपने इसी जोर में जा
زور کیا اس میں؟ گیہوں پٹک رہا ہے. ہیلو. خدا آپ کی زہری صورت کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ کے اندر آپ کی ہڈن پوٹینشل پر نظر کرتا ہے. وہ آپ کو کس نے بنایا؟ ہاں جی، آپ کے گمنڈی نے نہیں، آپ کے دشمن نے جو کہہ رہا ہے کچھ نہیں کر سکتا، اس نے بنایا. تو جب کسی نے ہم کو بنایا نہیں تو کیوں کوئی ہماری پوٹینشل، ہماری انرجی، ہماری قوت کو ڈٹرمن کرے گا، ٹھہرائے گا کہ یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا؟ بنایا کس نے؟ خالق نے. اور میرے اندر انرجی رکھی کس نے؟ اس نے. تو مجھ سے زیادہ وہ جانتا ہے میں نے اس کے اندر کیا رکھ چھوڑا ہے. آمین. آپ کے پاس آپ کا موبائل فون ہوگا، اور میں اپنا یہ میرا موبائل فون میں پچھلے 6 سال سے یوز کر رہا ہوں، اور آج بھی جب فرصت میں بیٹھوں اور مجھے کوئی نہ کوئی اس کی نئی آپشن نظر آ جاتی، میں کہنا 6 سال تو مجھے پتہ ہی نہیں سی یہ اندر ہے بھی کم ہو جاتا. آپ نے 60 سال عمر گزار لی ہے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ میں وہ پوٹینشل ابھی تک وہیں کی وہیں ہے جو آپ کے خالق نے آپ کے اندر رکھی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے اسی زور میں جا. ہمیں کچھ ایکسٹرا کر کے نہیں لے کر جانا، اسی زور میں جا. کہتے ہیں God doesn't call equipped, He equips called. خدا، دھیان سے سنیے گا، خدا تیار لوگوں کو، قابل لوگوں کو، ماہر لوگوں کو نہیں بلاتا. خدا بلا لیتا ہے اور ان کو قابل بنا کر استعمال کرتا ہے. ہاللویا. تو خدا تہاڈی قابلیت نہیں ویکھدا پیا، خدا آپ میں فرما برداری دیکھ رہا ہے. یہ سایہ کہندا ہے میرے تے ہونٹ ہی نجس نے. نہیں، یہ میرا میٹر ہے. تیرے ہونٹ نجس ہیں، تیرا دل کیسا ہے، تیری سچویشن کیا ہے، یہ میرا میٹر ہے. تو مجھے بس یہ بتا میں کس کو بھیجوں، کون جائے گا؟ اس نے کہا میں جاؤں گا. انہوں نے کہا نو پرابلم، باقی سب میری ذمہ داری ہے، میں کر لوں گا. ہاللویا. آپ کی سائڈ سے صرف ایک ہاں کی ضرورت ہے. خداوند میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جس دن آپ کہیں گے وہ آپ کو لے گا، استعمال کرے گا. کہتے ہیں زیرو سے ہیرو، یہ میں نے بڑا پلپٹ سے لفظ سنا ہے. ایونجلزم میں، مشن ورک کے اندر جتنے یہاں پر خدا کے کلام کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے موجود ہیں، یاد رکھیے گا مشن میں، ایونجلزم میں ہمیں سپر ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، یہ بھی ہو جائے تو پھر میں خدمت کروں گا. نہیں، ہمیں صرف گواہ بننے کی ضرورت ہے. اور گواہی کیا ہے؟ خداوند نے میرے گناہ معاف کیے ہیں اور اپنے بیٹے یسوع کے ساتھ مجھے اپنی میراث میں حصے دار بنا لیا ہے. That's it. یہ میری کو اس کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں لوگوں کو صرف لے جانا ہے اور ان کو مسیح تک پہنچانا ہے. ہمیں اپنے آپ کو پرومیننٹ نہیں کرنا. میں اکثر کہتا ہوں پاسٹر، لیڈر ایک انگلی کی مانے، ایک انگلی کا کام اس کا ہے. اور یہ انگلی یہ نہیں کرے گی کہ ایلڈر ریاض آئی ایم سم ون، مجھے دیکھتے رہو. نہیں. پاسٹر کا کام ہے عزیزو، وہ کام کر رہا ہے، آپ کو اسے دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے. میں بس آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا خدا آپ کے لیے جاگ رہا ہے اور کام کر رہا ہے. ہاللویا. کی کہندا ہے 14ویں آیت، اس نے کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا
اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ ہاللویا، پاورفل ہے۔ کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ آپ میں سے کسی کو خدا نے بھیجا ہے دنیا کے اندر؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں بھیجا ابھی تک، خدا نے آپ کو دنیا کے اندر نہیں بھیجا، وہ مجھے اپنا ہاتھ دکھائے، میں آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو نہیں بھیجا ابھی تک؟ جبکہ مجھے پتا ہے یسوع مسیح نے کہا جاؤ، ہاں جی، اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ کس کو کہا؟ پاسٹرز کو، مرداں نو کیا سی؟ نہیں، یہ اوپن کمانڈ ہے، کھلی۔ انور شاد اعظم کہندے ہیں ہم سب کے لیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے اس سے کہا اے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو میں کون؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا۔ میں پھر دوہرا دوں ایک لائن میں، خدا تیرے مال، تیری حکمت، تیرے نالج کو نہیں ریکوائرڈ کر رہا۔ خدا صرف آپ کے اوبیڈینس کو، آپ کی فرما برداری کو، آپ کی اویلیبلٹی کو لینا چاہتا ہے، باقی کام اس کا ہے۔ اچھا، پھر خدا نے اس سے کہا میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا، اور تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک کنہ نو او ہزاراں دی تعداد، اور تیرے سامنے وہ ایسے ہوں گے جیسے ایک آدمی کے ساتھ تو جنگ لڑ رہا ہے۔ آمین۔ سو میں آج آپ کو یہ کریج دینا چاہتا ہوں، آپ کا خدا آپ کے ساتھ۔ آگے وہ نشان مانگتا ہے، پھر وہ قربانی چڑھاتا ہے، لیکن میں جلدی سے پہنچ جاؤں گا اس کی 25ویں آیت کے اوپر، اور وہاں پر وہ کہتا ہے اور اسی رات خداوند نے اسے کہا اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ ڈال۔ بڑی کمال بھید اس کے اندر پنہا ہے۔ کام کہاں سے؟ میں انجیل سنانی ہے تو میں خداوند مجھ سے بات کر، میں تیری انجیل سنانے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھیج، میں جانا چاہتا ہوں، میں کہاں سے شروع کروں؟ جدا انہوں کی کیا کہ تو شروع کر دے؟ انہیں کیا رک، اپنے باپ کے گھر سے کام شروع کر۔ تو سب سے پہلا ٹارگٹ انجیل سنانے کے لیے عزیزو آپ کے لیے آپ کی اپنی فیملی ہے، وہاں سے کام شروع ہوگا، وہیں سے ہم نے انجیل سنانی ہے۔ بعض اوقات اسی سارے آنڈے آلے دوالے گوانڈیاں نو انجیل سناندے رہندے ہیں تے گھر ساڈی لڑائی نہیں مکدی، کیونکہ وہاں پہ ہمارا کردار ہی نہیں ہوتا، ہم قابل ہی نہیں ہوتے۔ تو کام یہاں سے شروع ہوگا تو پھر زبردست ہو جائے گا۔ جداؤن کا پیٹرن ہے۔ اچھا آئیے آگے، کیا کرتا ہے خدا نے؟ اس کو کیا کہا؟ جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے۔ ہاں جی، خاص طور پر کیا بولا ہے اس کو؟ وہ دوسرا بیل لے جو 7 برس کا۔ میں نے آپ کو پیچھے کہا تھا کتنے سالوں سے یہ ان کے اوپر حکومت کر رہے تھے، مدیانیوں نے تنگ کیا ہوا تھا۔ ہن دھیان نہ ذرا گل سنتے جانا۔ 7 برس کا ہے، لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے، تیرے گھر کے اندر سے کام شروع ہوا ہے، ڈھا دے، اور اس کے پاس کی یسیرت کو کاٹ۔ یہ یسیرت ایکچولی یسرا دیوی کا نام ہے، یسیرت بھی اس کو بولا جاتا ہے، اور یہ لکڑیوں کو کھڑا ایک ستون کی مانند کھڑا کر کے اس کی ورشپ کی جاتی تھی، تو اس کو یسیرت بولا جاتا تھا۔ تو لاجیکلی اس کی اور بھی ایکسپلینیشنز ہیں، لیکن ہم اس کے اندر نہیں جائیں گے۔ تو اس کو کاٹ دینے کے لیے کہا، یعنی لکڑیاں ہیں جس کو کاٹ دینے کے لیے، اور بال کے مذبح کو ڈھا دینے کے لیے کہا۔
اس کو ڈھا دے، اس کو کاٹ دے، اور کاٹنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق جو فرمایا گیا احبار اس طرح جو تجھے سکھا رہا ہے، ایک مذبح بنا، اور اس دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا، سوختنی قربانی چڑھا۔ نمبر 1، پہلا بیل کیوں نہیں؟ روایت یہ کہتی ہے پہلا بیل عموماً مختص کیا جاتا تھا بال کی پوجا کے لیے، اور پھر اس کے اوپر بوجھ ہوتا تھا۔ دوسرا بیل جو ابھی چھوٹا ہے قدرے اس سے، اور وہ جوان ہے، اور وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کو خدا کال کر رہا ہے۔ نمبر 2، اس کو کہا گیا یہ سیرت کو کاٹ، اور میری طرف دیکھیں، اس کاٹی ہوئی لکڑیوں سے، یہ سیرت کی لکڑیوں سے مذبح بنا، اور اس کے اوپر اس بیل کو سوختنی قربانی کے لیے قربان کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا اسی رات دراصل ان کے دیوتاؤں کے اوپر اس کو غالب کر چکا تھا۔ وہ جس کی پوجا ہو رہی تھی، اب وہ آگ کے اندر جل رہے تھے، اور خدا کے لیے سوختنی قربانی دی جا رہی تھی۔ ہاللیلویہ۔ خدا دراصل آپ کے لیے، آپ کو صرف انیشیٹو لینا ہے، اور خدا آپ کے لیے وہ سب کر دے گا جس کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اس نے وہ کیا، جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا ہوا، اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا وہ دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ انہوں نے پھر لڑے، انہوں نے اس کے باپ کو کال کیا، اور اس کو بلا کر کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے جدعون کو لے آ تاکہ ہم اس کو قتل کریں۔ اور پھر وہ آگے جا کے کہتا ہے 32ویں آیتیں، اس لیے اس نے اس دن جدعون کا نام یہ کہہ کر یربال رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا، لیکن جو ڈھایا گیا وہ کبھی پھر دوبارہ اٹھ نہیں پایا، کیونکہ زندہ خدا کے سامنے وہ کھڑا ہونے کی حیثیت رکھتا ہی نہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہمیں یہ جاننا اور دیکھنا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس طرح سے کھڑا ہوں، اور میری پوزیشن کیا ہے۔ آخری بات جو اس کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے the 300 strategy۔ 300 strategy، 300 کے ساتھ خدا ایک بڑی فوج کو شکست دے رہا ہے۔ کون کون تھے جی؟ مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق۔ اب جدعون نے بڑی مہارت کی ہے، عقل مندی کی ہے، اور اس نے 3200 لوگ اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے۔ کتنے؟ 3200، کہ چلو کچھ نہ کچھ تے مقابلہ ہوئے۔ خدا نے کہا نہ، یہ کافی نہیں ہے، ان کو واپس بھیج۔ اعلان کر جو جانا چاہتے ہیں۔ پھر خدا یہاں تک لے گیا، میں ایکچولی سکویز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ خدا کہتا ہے اس کو لے جا، اور جو ندی سے پانی چپڑ چپڑ کر کے پئیں ان کو الگ کر لے، اور جو گھٹنے ٹیک کر پئیں ان کو الگ کر دے۔ اور پھر جنہوں نے چپڑ چپڑ کر کے پیا وہ فقط 300 نکلے، اور باقی سب کو گھر بھیج دیا گیا۔ یہ چپڑ چپڑ کر کے پینا ایکچولی مختلف اس کی ایکسپلینیشنز مختلف اسکالرز دیتے ہیں، جن میں سے ایک آدھ مجھے جو اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے، کتے کی مانند چپڑ چپڑ۔ کتا جب پانی پیتا ہے تو کتے کی کوالٹی یہ ہے کہ اس کی نگاہیں سامنے لگی رہتی ہیں۔ جو چپڑ چپڑ کر کے پی رہے ہیں وہ الرٹ ہیں، بیدار لوگ ہیں، ایکٹیو ہیں۔ تو اس لیے خدا نے ان کی سلیکشن اپنے ساتھ کر لی۔
اور بھی کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس میں سے آگے نکلیں گے. میں آپ کو جو اس کے اندر بتانا چاہتا ہوں، خدا کوالٹی نہیں اور کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کے اوپر بات کر رہا ہے. صلیب کے پاس بھی ہجوم تھا، لیکن وفادار چند تھے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے چاروں پاسے لوگ ہی لوگ ہوں گے تے کم. نا 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 نا. خدا تجھے اکیلے سے بھی کام لے گا، کیونکہ خدا جو تیرے ساتھ کھڑا ہے اور جو تیرے ساتھ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے وہ تیرے ساتھ آگے چلے گا. آپ کے، میری لائن کو یاد رکھیے گا، آپ کے ساتھ کے چند لوگ دنیا کو ہلانے کا وسیلہ بن جائیں گے اگر آپ اپنے بلاوے کو سمجھ گئے ہیں تو. ہیلیلویا. کیا کوئی بلند آواز سے ہیلیلویا کہہ سکتا ہے؟ پریز دی لارڈ. ہیلیلویا. جان میکسویل کہتے ہیں قیادت، لیڈرشپ ٹائٹلز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک زندگی کا دوسری زندگی پر اثر کا نام قیادت ہے. آپ کی ٹیسٹیمنی کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ بات کر کے شاید اس کو نہیں سمجھا سکتے. میں نے کالج میں یہ کویسچن چھوڑا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ابھی میں وہ بات نہیں کر سکتا جو میں نے ان کے ساتھ وہاں پر رکھی. میں نے کہا آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کیسے ان کو متاثر کر سکتے ہیں؟ ایک پڑھے لکھے شخص کے ساتھ جو خود اپنے مذہب میں، اپنے دین میں بڑا کنفرم ہے، آپ کیسے اس کو بائبل سمجھا سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی اس ڈسکشن کے بعد جو ڈیسیژن ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا، ہمارا کردار انجیل سنائے گا، لفظ بعد میں کام کریں گے. ہمارے کردار کیسے ہیں ہمیں پہلے اس کے اوپر غور کرنی ہے. پھر میتھیو ہینری کہتے ہیں کہ حقیقی قیادت خدا کے ساتھ تعلق سے جنم لیتی ہے. جدعون جب گیا ایک اسٹریٹجی تھی، 300 اسٹریٹجی جو ہے، گھڑے ہوں گے اور گھڑوں کے اندر مشلیں ہوں گی اور وہاں پر ان کے خیموں کے پاس جا کر وہ گھڑے توڑے جائیں گے تو مشلیں باہر نکلیں گی اور روشنی ہو جائے گی. یہی تھی نا. یسوع نے کہا تم دنیا کا نور ہو، لیکن پرابلم یہ ہے یہ نور گھڑے کے اندر بند ہے اور دنیا کو پتہ نہیں چل رہا. جب تک یہ گھڑا ٹوٹے گا نہیں تب تک روشنی دنیا تک نہیں جائے گی. سو 300 اسٹریٹجی یہ ہے، آج ہمیں اپنے گھڑوں کو توڑنا ہے. آج ہمیں اپنی روشنی کو باہر نکلنے دینا ہے. 3 لفظ میرے یاد رکھیے گا اور میرے ساتھ دہرا دیجیے گا جو اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. آخر میں پریکٹیکل عملی اقدام جو آپ اس کے اندر آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1، پہلی چیز جو آپ کی زندگی میں آئے گی جو ابھی میں نے بول دیا وہ ہے کردار. بولیے. ہم گاتے ہیں خداوند اپنے مسح سے بھر دے، خداوند اپنا مسح آنے دے. یاد رکھیے. ہیلو، سن رہے ہیں؟ گڈ. یاد رکھیے، انائنٹنگ، مسح آپ کی زندگی میں جس چیز کے اوپر آ کر ٹھہرتا ہے اس کا نام آپ کا کردار ہے. اور اگر کردار نہیں ہے تو کبھی بھی خدا کا مسح آپ کی زندگی میں سٹے نہیں کر سکتا. پہلی چیز کون سی ہے؟ کریکٹر. بولیے کریکٹر. آواز نہیں آندی مینوں. پادری صاحب نے کہنا ہے بہت لیگلی سی ہے. کیا پہلی چیز؟ نہیں بھائی صاحب یہ صحیح ہے. کیا کیا ٹھیک ہے کہ جی. دوسری امپورٹنٹ چیز جو آپ کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں لینی ہے وہ ہے فیتھ اوور فیئرس. خوف کے اوپر ایمان کو کام کرنے دیں. بولیے ایمان.
یہ سائڈ بولے ایمان. گریٹ. جب تک ایمان نہیں ہے، یہ دونوں ایف آپس میں لڑتے رہتے ہیں. فیئر اور فیتھ آپس میں جنگ ہے. جتھے ایمان تھلے، میں آج بھی، وہ پاس شکیل پیچھے بیٹھے ہیں، انہوں نے میری گاڑی میں آ کر ایک باٹل پکڑی اور یہ لے گئے آج اپنے ساتھ، زبردستی لے گئے. اور اس چھوٹی سی بوٹل میں نے ادھر پہلے دکھائی ہوئی ہے، اور وہ میرے پاس ہمیشہ گاڑی میں سامنے رہتی ہے. اس کے اندر ایک رائی کا دانہ رہتا ہے، اتنی سی بوتل کے اندر، ٹرانسپیرنٹ. اور جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یہ میں اپنے دیکھنے کے لیے رکھتا ہوں. یسوع نے کہا تھا ایڈا کو ایمان تے پہاڑ ہلا دیو گے. تے پرابلم بنی پئی ہے کہ اینا کو ایمان نہیں اندر آن ڈیا، اس لیے پہاڑ سامنے کھلوتے میرے تے ہسدے پے نے تے میں پہاڑاں نو کچھ کہہ نہیں ڈیا. رائی کا دانہ آپ کے فیئرس کو ختم کر دے گا، کل کرے گا. اور آخری چیز اس میں ہے، اور وہ ہے حکمت. پہلا ہے کردار، دوسرا ہے ایمان، اور تیسری ہے حکمت. ان تینوں چیزوں کو لے کر آگے بڑھیے. یقین کیجئے خدا آپ کو فوجوں پر غالب کر دے گا. ہاللیلویہ. آج یہاں پر خدا کئی ایک یربال دیکھنا چاہتا ہے. کیا آپ اپنے اپنے بتوں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں؟ بعض اوقات میرا بت میرا سوشل میڈیا ہی ہوتا ہے، میرا موبائل ہی میرے لیے بت بنا ہوا ہے. بعض اوقات میری فرینڈ شپ میرے لیے بت بنی ہوئی ہے، میری اولڈ سن نیچر میرے لیے بت بنی ہوئی ہے. کام شروع ہوگا میرے اپنے گھر سے، باطن سے. یہاں پہ میں بت توڑوں گا. میں اپنے گھر سے، اپنے باپ کے گھر سے آغاز کروں گا. اور وہ جو میں نے وہ جس کو میں ورشپ کر رہا تھا اس کو کاٹ کر اس کے اوپر میں خدا کے لیے اپنا مذبح بنا کر اس کو آگ میں جلاؤں گا. تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں، خدا آپ کو استعمال کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے.